بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امة بعد امته ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کسیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، آج 11 ربیع الثانی جسے ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، آج کے بیان میں آپ کے سامنے سرزمین بغداد پر اپنے مزار پرانوار میں آرام فرما اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کرامت سنیں گے جس میں آپ کی دعا کی برکت سے ایک تاجر کی تقدیر بدل جاتی ہے کہ وہ ڈاکوں کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں ایک مصیبت زدہ شخص کی پکار پر آپ کی داد رسی فرمانے کا واقعہ بھی سماعت کریں گے۔ اسی ضمن میں یہ بھی سنیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ درست ہے تو قرآن کریم میں اس کا کیا ثبوت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ الکریم سرکار بغداد کی وہ مشہور کرامت بھی سنیں گے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کس طرح پار کیا گیا۔ پھر اسی ضمن میں آپ کے علم مقام کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ کرامت بھی سنیں گے کہ جس سے آپ نے مردے کو زندہ کیا، اور پھر اس کا ثبوت بھی کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ آج بہت ہی اہم ہمارا بیان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 11 کی آیت مقدسہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہر سنی کی زبان سے آپ سنتے ہی ہیں، بچے بچے کی زبان سے، کہ الا ان خبردار بے شک اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی لوگ ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ اگر کریں
تو اس پوری آیت کا سیکونس ہمیں نظر آتا ہے، اس کا پورے کا پورا لب لباب، پوری کی پوری تفسیر حضور غوث اعظم کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ رب کائنات نے حضور غوث اعظم کو جتنی بھی صفات دی ہیں وہ اس آیت کا مظہر ہے۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان لانے والے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تقوی کا عالم اگر دیکھنا ہے تو آئیے حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کی رات، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ایک شخص آیا جس کا نام ابو مظفر حسن نامی تھا، کنیت ابو مظفر تھی، نام حسن تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، بڑا مشہور و معروف تاجر۔ تو اس سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے پاس حاضر ہوا تو ان سے آ کر کہنے لگا حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، تو کیا میں ملک شام چلا جاؤں؟ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ دعا کی درخواست کی تو شیخ حماد نے آنکھیں بند کی، پھر چند لمحے کے بعد آنکھوں کو کھولا تو کھول کر کہنے لگے کہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ اس سفر کو ملتوی کر دو۔ اس نے کہا حضور بڑا اہم سفر ہے، میری پارٹیاں ہیں وہاں انتظار کر رہی ہیں، تو اگر آج نہ گیا تو وہ سارے پیسے ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کہا جانے کا تو میں اس لیے منع کرتا ہوں نا کہ میں نے دیکھا کہ تجھے ڈاکو لوٹ لیں گے اس سفر میں، یہاں تک کہ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اب تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو جاتی ہے یا آپ سے مل جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں شیخ حماد کے پاس گیا، انہوں نے اس طرح کا واقعہ کیا، انہوں نے اس طرح کا بات کی میرے ساتھ، تو اس کے بعد میرا دل پریشان ہے۔ تو دل پریشان ہوا تو چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے جاؤ، سفر شام کرو اور واپس بھی آ جاؤ گے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ قافلے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور چلتے چلتے سفر شام کا ہوا، اور کہتا ہے کہ اس مرتبہ مجھے پہلے 500 یا زیادہ سے زیادہ 700 دینار کا فائدہ ہوتا تھا، اشرفیوں کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ان میں سے 1000 اشرفیاں کی تھیلی لے کر میں ملک شام سے واپس آیا، اور میں نے یہ تصور کیا کہ اب میں پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں یا شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ راستے میں مجھے شیخ حماد مل گئے۔ جیسے شیخ حماد ملے اتفاقاً، اچھا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ میں اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہوں، تو اسی فکر میں مجھے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، میں سو جاتا ہوں۔ خواب میں دیکھا کہ میرے قافلے پر حملہ ہوتا ہے، ڈاکو حملہ کرتے ہیں، سب کا سب مال لوٹ لیتے ہیں اور مجھے قتل کر ڈالتے ہیں۔ خوف کے مارے اسی عالم میں میری آنکھ کھلتی ہے، میں پسینے سے شرابور ہوں۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی ڈاکو شاکو تو ہے نہیں، مال تو سامان سابرا قافلہ صحیح سلامت موجود ہے۔ اب اچانک اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میں نے فلاں جگہ رکھی ہے، جٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی، خوشی خوشی وہ بغداد پہنچا۔ اتفاق سے جب شیخ ملے تو میں نے کہا کہ حضور، میں تو کشمکش میں تھا کہ پہلے آپ کو ملوں یا پہلے حضور غوث اعظم کو ملوں، تو آپ مل گئے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تاجر تو پہلے جا اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر، کیونکہ وہ کون ہیں؟ وہ محبوب ربانی ہیں، وہ قندیل نورانی ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، ان کے پاس چلا جا۔ اور انہوں نے پتہ تیرے لیے کیا کیا؟ جب تو گھر سے نکلا تھا تو انہوں نے دعا کرنا شروع کی تھی، اس وقت سے لے کر اس وقت تک 70 مرتبہ تیرے حق میں انہوں نے دعا کی ہے، اور ان کی دعا کی برکت سے تیری تقدیر بدل گئی ہے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ جو معاملہ تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں تبدیل کر دیا. دیکھ تجھے خواب آیا, ابھی شیخ حماد کو اس نے خواب نہیں سنایا, لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دل کے راز کو جان جاتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو کہا کہ دیکھ تجھے خواب آیا اور خواب میں تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کہا ہاں ایسا ہی ہوا. خواب کے اندر تجھے قتل کیا گیا, ایسا ہی ہوا. تو کہا کہ یہ اس دعا کی برکت ہے جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہ تیرے خواب کے اندر تبدیل کر کے اس تقدیر کو بدل دیا ہے. در پر جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد, من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد. جب بھی تڑپ کے کہہ دیا یا غوث المدد تب امداد کو تو آ گیا بغداد والے مرشد. دیدار بھی کرا دے مجھے کلمہ بھی پڑھا دے, اب وقت رحلت آ گیا بغداد والے مرشد. عطار آ کے کاش یہ دربار میں کہے پھر بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد. آپ نے سنا ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر بلند ہے, آپ کا مرتبہ کس قدر عالی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں. دعا ان کی دعاؤں سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. اللہ اکبر. بارگاہ الہی میں مقبول بننے کی شان, دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا کہ ان کی نظر عنایت سے حقیقت میں پیش آنے والے نقصان کا واقعہ خواب میں بدل جایا. آئیے محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کے بارے میں سن لیتے ہیں. آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے شیخ امام حضرت العلام ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الاولیاء محی الدین سید عبد القادر جیلانی نازک بدن والے تھے, میانہ قد تھا, کشادہ سینہ تھا, کشادہ اور طویل داڑھی مبارک تھی, گندمی کلر تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابرو مبارک یہ ملے ہوئے تھے, آواز بہت مبارک بلند اور چہرہ نہایت حسین تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی ذہین تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول میں بہت کوششیں کی, یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں درس دیتے دیتے حتی صرت قطبا, میں کتب کے رتبے تک پہنچ گیا, میں کتب بن گیا. درست العلم حتی صرت قطبا. فرماتے ہیں اپنے زمانے کے علماء اور مشائخ میں سب سے بڑے مرتبے والے مفتی تھے. تحصیل علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مشقتیں کی, مصائب کو برداشت کیا. آخر کار دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہو کر یاد الہی اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے. اسی زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امام الفریقین معلم الطرفین غوث الثقلین کے القابات سے مشہور ہوئے. زمانے بھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب روشن ہو گئے. دین کے مناسب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے عیاں یعنی ظاہر ہو گئے. علم کے مراتب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سبب بلند ہونے لگے. شریعت کے لشکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سبب قوت پانے لگے. علماء کی بڑی بڑی تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہو گئی, آپ کی طرف رجوع کرنے والی ہو گئی. بہت سے فقراء, بڑے بڑے علماء, عالم مرتبت پیران عظام نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کو اعزاز سمجھا. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم, سنو میری فریاد یا غوث اعظم, بلا لیجئے بغداد یا غوث اعظم, سنانی ہے روداد یا غوث اعظم. میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم. عدو تو مخالف تھے پہلے ہی سے, اب بڑا زور حساد یا غوث اعظم. گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا, نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم. مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب, ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم. دمے نزع دیدار کی بیک دینا, چلے جاؤں میری شاد یا غوث اعظم. گرفتار رنجو بلا یہ گدا ہے, کرو آ کے آزاد یا غوث اعظم. یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را, سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم. امام العلماء
حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی ہیں آپ کے علاوہ کسی سے بھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تو کرامات اور کمالات کا منبع ہی ہے، صرف آپ کا نام مبارک کی برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جہاں پکارا جائے بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت نے اپنے رسالے جنات کے بادشاہ کے صفحہ نمبر 5 پر تحریر فرمایا، سیدنا عمر بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعہ کا روز تھا، میں جمعہ المبارک کے دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ چلتے چلتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم لگنا شروع ہو گیا، اتنا ہجوم لگ گیا کہ اب صرف مجھے حضور کے کندھے اور آپ کا جو سر مبارک ہے وہی نظر آنے لگا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس سے تو اچھا وہی وقت تھا کہ جس وقت میں حضور غوث اعظم کے ساتھ تھا۔ شیخ نے میری طرف مڑ کر دیکھا، کہنے لگے بیٹے عمر تو ہی تو یہ کہہ رہا تھا، تو ہی تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں گئے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، رب نے تمام لوگوں کے دلوں کی کمانڈ میرے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو چاہوں کھینچ لیتا ہوں، جس کو چاہوں دور کر دیتا ہوں۔ تو ہی چاہ رہا تھا کہ رش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسا میں نے حضور سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہی، پھر ہم اسی کیفیت میں آ گئے۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، نزع میں غور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا۔ دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ میرے آقا حضرت سیدنا بشر قرظی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جس کے شکر کے لدے ہوئے 14 اونٹ تھے، وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کی ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو بہت تلاش کیے باوجود تلاش بسیار کے نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا، یعنی اونٹ ہانکنے والا شتربان میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا تھا، شیخ کامل نے مجھے کہا تھا، سرکار بغداد نے مجھے کہا تھا کہ تجھے کوئی بھی مصیبت آئے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جا مجھے پکار لیا کر، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں ہی کہا، یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکا یک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میں اس شتربان کو لے کر جوں ہی وہاں پہنچا، مجھے بزرگ تو میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے ادھر ادھر حیرت میں مبتلا ہو کر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن دیکھتا کیا ہوں، جس ٹیلے پر میں کھڑا تھا اس ٹیلے کے نیچے ہی 4 اونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے جو 4 اونٹ تھے بغیر کسی نقصان کے مجھے مل گئے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، اب ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر کسی کو یہ وسوسہ آ گیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک کہنا یا علی مدد کہنا یا داتا مدد کہنا یا کسی بھی بزرگ سے مدد کیوں مانگیں؟ جواباً عرض یہ ہے، یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں کیا، جی ہاں منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جی ہاں، یہ میں عام بات نہیں کر رہا، یہ کوئی میں یوں سمجھ لو ڈھیلی بات نہیں کر رہا، یوں سمجھ لیں کسی ایسی بات کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ آئیے پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیا فرمایا رب کائنات ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اگر تم دین خدا کے مدد کرو گے، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ، اگر یہاں لفظی معنی دیکھا جائے نا، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو قرآن کہتے ہیں قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14. عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے، میری مدد کرے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. اب لگاؤ فتویٰ، اب لگاؤ کوئی اتنی بڑی بات جو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا، یہ پارہ 28 میں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے نا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے گئے، اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ جاؤ فرعون کو دعوت اسلام دو. تو اس وقت انہوں نے کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. ہارون اخی، اور وہ وزیر کون؟ وہ میرا بھائی ہارون ہے. اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط کر دے. پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 آیت مقدسہ. یہ تو بڑی اہم آیت ہے، یہ ساری اہم میں نے بیان جو کی ہیں، لیکن یہ تو بچہ پڑھتا ہے ہمارا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تھا، ان کو ہو سکتا ہے اس وقت حکم ہوا ہو تو مانا مانگی مدد، تو مدد تو غیر ہی سے تھی نا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بارے میں مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام جو بھائی تھے وہ بھی کون تھے؟ اللہ تو نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے غیر تھے. لیکن اللہ یہاں تعلیم دے رہا ہے، اللہ یہاں درس دے رہا ہے، اللہ یہاں تربیت فرما رہا ہے کہ میرے بندو جب بھی میری بارگاہ میں آؤ وسیلے کے ساتھ آؤ. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. مولا کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر جو نماز پڑھانے والا ہوگا مولانا کہتے ہیں، یہاں کوئی وسوسہ نہیں آتا. اپنے بڑے بڑے پیٹ والے کو بھی ہم مولانا کہتے ہیں، یہاں بھی کوئی وسوسہ نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. تو بے شک ان کا مولا اللہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ ہے کیا؟ مولاہ، ان کا مددگار اللہ ہے. وجبریل، اور جبریل ان کے مددگار ہیں. وصالح المؤمنین، اور نیک لوگ ان کے مددگار ہیں. اللہ نیک لوگ ان کے مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، فرشتے مدد پر ہیں. دیکھیں نا قرآن کریم فرقان حمید ہمیں ارشاد فرماتا ہے، آپ نے سنا قرآن پاک بالکل صاف لفظوں میں ببانگے دوہل یہ اعلان کر رہا ہے اللہ تو مددگار ہے ہی، اللہ تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار ساتھ ہی ساتھ جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی ہے ہماری مدد کریں. اور اللہ کے مقبول بندے انبیاء کرام، اولیاء عظام اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب تو انشاءاللہ یہ وسوسہ جڑ سے کٹ ہی گیا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. یہ مدد قرآن نے ہمیں بتا دیا. اور مزے کی بات ایک اور میں بتاؤں، جب ہجرت کی گئی نا تو ہجرت کرنے والے صحابہ، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. اور جو ان کی مدد کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنے گھروں میں رکھا، ان کو کھانا دیا، ان کو ہر چیز دی، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے. اور انصار کا لغوی معنی ہی ہے مدد کرنے والا. تو وہ سارے صحابہ جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی ہے وہ انصار کہلائے، تو مدد کرنے والے کہلائے. اب شاید شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ زندو سے مدد مانگنا تو درست ہو گیا، مگر بعد وفات جو آپ کہتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، تو یہ المدد کہاں سے آ گئی؟ آیت زائل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرمائے نا تو
یہ وسوسہ بھی جڑ سے کٹ جائے گا۔ آئیے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب شہداء زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا قرآن گواہ دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، وہ زندہ ہیں۔ جو شہیدوں سے مرتبہ اور شان میں بالاتفاق ہر ایک کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام شہداء سے افضل و اعلیٰ، بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں۔ ان کی حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ ہو سکتا ہے؟ جب عام بندہ شہید ہو جائے، میرے جیسا بندہ شہید ہو جائے، تو اس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک جگہ فرمایا وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں، وہ تو زندہ۔ انبیاء کے لیے تمہاری زندگی، اب انبیاء کے لیے وسوسہ کیوں آئے؟ اولیاء کے لیے وسوسہ کیوں آئے؟ انبیاء بھی شہید سے مرتبے برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیاء بھی شہید سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حمعات کے ہمہ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث اعظم کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں حضور محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ہیں ہی جیلانی، لہذا کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی جیسے زندہ کسی پر کنٹرول کرتا ہے، زندہ جس طرح با اختیار ہوتا ہے، اس طرح میرے غوث اعظم با اختیار ہیں۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شارات ہاں۔ یہ بات ذہن نشیں رہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف زندوں ہی سے مدد مانگنا درست ہے، مردوں سے نہیں مدد مانگنا۔ البتہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں اور اسی رب کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں کیسے عرض کرتے ہیں، آئیے میں بتاتا ہوں مدد کیسے چاہتے ہیں، مدد کی درخواست کیسے کرتے ہیں۔ سب کے امام ہے نا وہ، اس وقت پورے پاکستان میں حنفی ہیں الحمدللہ، تو اس وقت سب حنفیوں کے لیے پیغام ہے، ذرا سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کیسے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وارضی برضاک انا طامع بالجلود انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک، یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ نے جو آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ہے نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث
نظر کرم خدا را. حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ شرح آفاق اپنے قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہتے ہیں تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ وہ بوصیری کہتے ہیں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. اب دیکھیے یہ وہ بوصیری ہے نا، یہ بادشاہوں کی قصائد پڑھتے تھے. بادشاہ ہے کوئی بھی آسرا نہیں، کوئی بھی. اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. جب آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ آئی آپ نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، کرتے کرتے 140 اشعار لکھ دیے. اسی اشعار میں یہ بھی لکھا کہ یا اکرم الخلق ما لمن علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی. یا رسول اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بے آسرا ہو چکا ہوں، میں بے آسرا ہو چکا ہوں، کوئی دوا مجھے کام نہیں کرتی، کوئی میرا علاج نہیں کرتا، میرا علاج کیجئے. کہتے ہیں کہ ادھر قصیدہ لکھ کر لیٹے ہی تھے، ادھر آقا کریم آ جاتے ہیں، آ کر مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں، پھیر کر چادر بھی عطا کرتے ہیں اور چادر عطا کر کے کہتے ہیں بوصیری اٹھ جاؤ، تمہارے سارے مرض اللہ نے دور کر دیے ہیں. اسی لیے تو قصیدہ بردہ کہتے ہیں چادر کو. علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ صبح اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، دیکھا تو کوئی بیماری نہیں، اٹھ کر اپنے قدموں پہ اٹھ کر نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر بھی ادا کرتے ہیں. اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں. لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، میرے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا مرید آتا ہے اور آ کر کہنے لگا حضور یہ دریا جو ہے نا، اس دریا کے کنارے ہم دیکھتے ہیں ایک اماں ہے ضعیفہ ہے، اس کا وہ ہر دن یہاں پر آتی ہے، کچھ لمحے رو رو کر چلی جاتی ہے. حضور نے پوچھا کہ جاؤ اس سے پوچھ کرو کیا معاملہ ہے. اس اماں کے پاس جاتے ہیں آپ کے مرید اور جا کر پوچھا کہ اماں کیا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں تجھے ہر دن یہاں پر آتی ہے، اسی ٹائم میں آ کر رو کر چلی جاتی ہے. اس نے کہا بیٹا کیا ماجرا تجھے سناؤں، تیرے پاس ہے کیا؟ کہا تم سنا تو دے، دل کا دکھڑا تو بتا دے. اس نے بتایا یہ کہ 12 سال پہلے میرا اکلوتا بیٹا تھا، بڑی مان سے میں نے اس کی شادی رچائی، سمندر کے پار دریا کے پار سے اس کی شادی لے کر آئے، بارات لے کر آئے. جب یہاں پہنچے تو اسی دریا کے اندر بارات چلی گئی، ڈوب گئی ساری کی ساری. اب اسی ٹائم پہ مجھے یاد آتی ہے جب کشتی الٹ گئی تھی، دولہا سمیت ساری بارات چلی گئی، مجھے یاد آتی ہے میں روزانہ یہاں پر آتی ہوں اور آ کر اپنے دل کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے چلی جاتی ہوں. یہ آتا ہے مرید آیا اور آ کر بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور غوث اعظم کی کہ حضور وہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ اماں یہ کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دعا کرو اس کے لیے، ہاتھ اٹھائے دعا کی. چند لمحے گزرے تھے کہ دیکھا کہ کشتی جو ڈوبی ہوئی تھی پوری کی پوری بارات کے ساتھ سامنے نمودار ہو جاتی ہے، سامنے نمودار ہو جاتی ہے. کہتا نکالا ہے کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے والے غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. ہے غوث اعظم آج گناہوں کے سیلاب میں ڈوب چکا ہوں، آج مجھے بچا. اور حیات جو ہے نا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ کے سوا
اللہ نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآن کے خلاف ہے. جی میرے بھائی میرے دوست، حکم قرآن کے خلاف ہے. میں قرآن سے دکھاؤں آپ کو. قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے. جیسا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد نقل ہے کہ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. پارہ 3 سورہ آل عمران. دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا جو کنز الایمان میں ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں یا مفہومی ترجمہ دیکھیں، کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں شفا دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں فتویٰ لگاؤ، قرآن پہ لگاؤ فتویٰ. فرماتے ہیں وہ میں شفا دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں برس کے مریض کو، اندھے کو، مادرزاد اندھے کو میں آنکھیں دیتا ہوں، سفید داغ والے کو میں درست کرتا ہوں. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. امید ہے کہ اب تو یہ وسوسہ ختم ہو گیا ہوگا، اور اگر اب بھی نہیں ختم ہوا تو قرآن کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے دل کو صاف کر کے قرآن کو پڑھو، انشاءاللہ سارا وسوسہ دور ہو جائے گا. دور حضرت کا سب سے بڑا سائنسدان ہے نا، آئنسٹائن اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے، بڑا مشکل نام، مجھے اس کے پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. اس نے ریڈیو اور دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے. 2 کروڑ نوری سال یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کو طے کرتی ہے. تو وہاں 2 کروڑ سال میں وہ پہنچے گی روشنی. ابھی نہیں پہنچی، 2 کروڑ سال گزریں گے پھر جا کر وہ پہنچے گی. اس نے اس جگہ کو دیکھ لیا. مگر جہاں تک کائنات کی سرحدوں کو معلوم کرنے کا تعلق ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر میری زندگی، میری عمر میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس میری عمر مل جائے نا تو میں پھر بھی دریافت نہیں کر سکوں گا. جو سائنسدان کہتا ہے، جو سائنس پہ ایمان رکھنے والے نا، آج جو سائنسدان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 کروڑ نوری سال تک کو تو دیکھ لیا، لیکن میں اس کائنات کی سرحدوں کو نہیں پا سکا. کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، ان سرحدوں کو میں نہیں ڈھونڈ سکا. اگر مزید مجھے 10 لاکھ برس بھی مل جائیں، میں زندہ رہوں اور اسی کھوج میں لگا رہوں، تو کہتے ہیں پھر بھی میری زندگی تو ختم ہو جائے گی. 10 لاکھ سال بھی ختم ہو جائیں گے لیکن میں سرحد کو نہیں پہنچ سکوں گا. تو اب آئیے سائنسدان کے برعکس اللہ والے کی شان دیکھیں. یہ سائنس پر اعتماد کرنے والے ذرا سنیں میرے اللہ والے کی شان کیسی ہے. میرے حضور خواجہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ تمام شہر میری نظر میں ایسے ہیں کخردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے. یہ رائی کا دانہ جیسے تجھے نظر آتا ہے، ایسے اس وقت ساری کائنات میری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت کا اسی لیے تو آپ کی شان میں یوں لکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یہ جتنے بھی گھٹانے والے ہیں ان کے گھٹانے سے غوث آپ نہیں گھٹتے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا
جب اللہ تعالیٰ نے تیری شان کو بلند کیا ہے تو کون ہے جو آپ کی شان کو گھٹا سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا علمی مقام بھی آپ کے سامنے، آپ نے علماء سے سنا ہی ہے کہ ایک مرتبہ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور حضرت علامہ محمد یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کر آپ کے سامنے یوں بیٹھتا ہے، آپ کے علم کی داد دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ اس کا آپ کا مرید ان کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، ان کو جبے کبے والوں کو کیا پتا ہوتا ہے علم کیا ہے، ان صوفیوں کو کیا پتا ہوتا ہے علم کیا ہے، انہیں تو بس یہی ہے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، مسلح پکڑا ہوا ہے، یہی کام ہے ان کا، انہیں کیا پتا علم کیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آئیے میرے شیخ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ شیخ کے پاس لے آیا۔ جب شیخ سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، قاری نے تلاوت کی۔ تلاوت جب قاری کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب تلاوت کرنے والے نے کر دی۔ اب ہمارے شیخ کی باری آئی، حضور غوث اعظم کی باری آئی، قندیل نورانی کی باری آئی، غوث الثقلین کی باری آئی، بیان کی باری آئی۔ ابھی میرے سامنے لکھا ہوا بیان بھی ہے اور میں نے تقریباً 13-14 کتابوں سے اس کو تیار بھی کیا ہے۔ اتنا تیار کرنے کے باوجود بھی میرا بیان کرنے کا انداز آپ کے سامنے ہی ہے، کیسا اٹک اٹک کے بیان ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا سنیے میرے غوث کی کرامت کیا ہے، میرے غوث کا رتبہ کیا ہے، میرے غوث کا مقام کیا ہے۔ اب قاری نے تلاوت کر دی، تلاوت کرنے والے نے اپنی مرضی سے تلاوت کی، غوث کے کہنے پہ نہیں کی۔ اب اس کی تفسیر بیان ہوئی، ایک تفسیر بیان ہوئی، اور جو آپ کا مرید تھا اپنے استاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس کی تفسیر تجھے پتا ہے، اس نے سر ہلایا مجھے پتا ہے، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جب 13 تفسیر کی ہیں، 13 تفسیروں تک تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے۔ اب اسی تفسیر کو آگے لیتے ہوئے کرتے 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 اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایک آیت کی 40 تفاسیر کر دی ہیں۔ وہی جو شیخ بن کے آیا تھا، وہی جو شیخ الحدیث بن کے آیا تھا، شیخ التفسیر بن کے آیا تھا، وہ آپ کے سامنے اپنا گریبان چاک کر کے آپ کے قدموں پہ جھک جاتا ہے، کہنے لگا اے عبد القادر میں مان گیا ہوں کہ واقعتاً درست العلم حتی صرت قطبا، کہ آپ اللہ کی کرم سے وہ درس دیتے دیتے حتی صرت قطبا، آپ قطب کے دربار، آپ قطب کے رتبے تک پہنچ چکے ہو۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک اور مقام ہے، آپ کا بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسی طرح کچھ لوگ آ گئے، آپ کے بیان سننے کے لیے کچھ لوگ آ گئے۔ آپ نے اسی طرح بیان کرتے کرتے کہا کہ اب تو ہم پہلے تو ہم قال کر رہے تھے، اب آئیے حال کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا ہی حال بیان کرنے لگے، کیونکہ حال بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندے، کیونکہ اللہ نے جب فرمایا تھا کہ تم یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ تم میرے بندے جب تم عبادت کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو تو میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے تم پکڑتے ہو، یدہ الذی یبطش بہا، کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے تم پکڑتے ہو۔ پھر فرمایا میں تمہارے کان بن جاتا ہوں جسے سنتے ہو، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو، یہاں تک کہ میں تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جسے پکڑتے ہو۔ یہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آپ نے کہا ہم حال پہلے قال کر رہے تھے، یعنی قال کا مطلب ہے بول رہے تھے، اب آئیے حال کی طرف چلیں۔ جیسا ہی فرمایا تھا آپ کی مجلس پر وجد طاری ہو گیا، وہ ایسا وجد تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں موجود ہیں۔ اسی مجلس سے 13 جنازے اٹھے تھے، 13 جنازے۔ یہ تھی حضور غوث اعظم کی جلال اور کرامت کا مقام۔ بہرحال مفتی عراق نے آپ کے اس مقام کو مانتے ہوئے فرمایا کہ آپ جیسا کوئی میں نے پایا ہی نہیں، آپ علم کے منبع ہیں، آپ کرامت کے منبع ہیں، کیوں نہ ہو جن کو اللہ کے نبی نے خود آرڈر دیا ہو، عبد القادر کھڑے ہو جاؤ بیان تم نے کرنا ہے، عبد القادر کھڑے ہو جاؤ، علی نے جسے یہ بیان فرمایا ہو کہ عبد القادر کھڑے ہو جاؤ بیان کرنا ہے، تو بیان کرنے والے خود عبد القادر نہیں ہیں بلکہ زبان عبد القادر کی ہے، حکم مصطفیٰ ہے۔
زبان عبد القادر کی ہے، حکم مولا کائنات ہے، تو بیٹے بھی تو کس کے ہیں؟ فرمایا طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث؟ یا غوث آپ سے طلب کیسے کریں؟ میرا منہ نہیں ایسا کہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے کچھ طلب کریں، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بھلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر کی، کہ سر پہ تیغ دل پہ پر سل ہے یا غوث۔ خدارا ناخدا آ دے سہارا، ہوا بگڑی بھمر حائل ہے یا غوث۔ جلا دے جلا دے کفر و الہاد، کہ تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔ تیرا وقت اور پڑے یوں دین پہ وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث۔ رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی، جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث۔ غیورو اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ خدارا مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گائل ہے یا غوث۔ نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہو، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آئیے اب عذاب قبر میں مبتلا ایک شخص پر جو سرکار بغداد کا مرید تھا، اس پر کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص غمگین نوجوان آپ کے پاس آتا ہے، روتے ہوئے آ کر فریاد کرتا ہے، یا سیدی میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ خاموش ہو گئے، وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز وہ خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ پہنے ہوئے، یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوشی محسوس کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا، یہ سبز حلہ بھی ملا، میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹے، میرے رب نے مجھ پر سے وعدہ کیا ہے جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اللہ 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 اللہ